بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 91 تک 91 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 92 یہاں 9 رکوع 5ویں سپارے کے مکمل ہوتے ہیں اور 10واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطأً، یہ ایسے ہو سکتا ہے غلطی سے اگر کسی مومن کو قتل کر دیا تو اس کا حکم الگ ہے۔ اب چونکہ پیچھے دشمن سے جنگ کی صورت میں احکام بیان ہوئے تو جنگ میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے آدمی قتل ہوتے ہیں، خون بہتا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا تنبیہ فرمائی کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے۔ ہاں، خطاً غلطی سے کوئی آدمی اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا شان نزول مختلف واقعات مفسرین کرام نے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ جو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بیان کیا کہ عیاش بن ربیعہ مخزومی، یہ ابو جہل کے بھائی تھے، سوتیلے بھائی، ماں کی طرف سے اس کے بھائی تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی تقسیم ہے کہ کہیں بڑے بڑے دشمن اور ان کے بڑے قریبی عزیز وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کو ہی لیجئے، اس سے بڑا دشمن اسلام کا کون تھا؟ تو اسی کا بھائی عیاش بن ربیعہ، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ایمان کے بارے میں میرے گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا، تو وہ وہاں سے مکہ شریف سے بھاگے اور مدینہ شریف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کے قلعے میں بند ہو گئے۔ اب ان کی ماں جو تھی وہ بڑی بیتاب تھی، ابو جہل اور اس کا دوسرا بھائی حارث، اس سے کہا کہ جیسے بھی ہو جاؤ اس کو جا کے ڈھونڈ کے لاؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا میں کسی چھت کے سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کھانا نہیں چکھوں گی، نہ پانی۔ وہ دونوں تلاش میں نکلتے، کسی طرح ان کو پتہ چلا کہ وہ مدینہ شریف ہے۔ ایک اور آدمی کو ساتھ لیا، وہ لے کے چلے گئے۔ وہاں جا کے ان کو قسمیں دے کے یقین دلایا بھی ایک دفعہ ماں کو جا کے مل لو، پھر تو اپنا دین تم رکھنا اور بے شک تم واپس آ جانا۔ چونکہ اس وقت تک ابھی مدینہ شریف میں بھی کوئی ایسی حکومت نہیں تھی جہاں کسی کی داد رسی ہو سکے، تو وہ ان کی بات مان کے ان کے ساتھ آ گئے۔ رستے میں پھر انہوں نے اپنے سارے عہد و پیمان کو رکھتے ہوئے ان کو باندھ لیا، مارا پیٹا وغیرہ، مکہ شریف لا کے ان کو قید کر دیا۔ بہت عرصے تک ان کو قید رکھا، بالآخر وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے جو کچھ وہ کہتے تھے وہ کہہ دیا۔ لیکن وہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ جو تیسرا شخص تھا اس نے بھی ان سے کچھ بات کہی
آر دلایا، بھئی تم نے ایک دین قبول کیا تھا، اگر تو وہ سچا تھا تو پھر تم نے چھوڑا کیوں، اور اگر وہ دین جھوٹا تھا تو تم نے قبول کیوں کیا اتنا عرصہ تم اس کو۔ تو انہوں نے قسم کھائی عیاش بن ربیعہ نے کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب بعد میں پھر جب وہ رہا ہوئے پھر وہاں سے وہ چلے اور مدینہ شریف حاضر ہو کے پھر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی تجدید کی، اسلام کی۔ اب مختلف واقعات ہیں، مدینہ شریف یا فتح مکہ کے موقع پہ مکہ شریف وہی شخص انہیں ملا، وہ جو تیسرا شخص تھا جس کے بارے میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اب وہ آدمی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ان کو حضرت عیاش بن ربیعہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس کو پایا، اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں مسلمانوں نے بتایا بھئی وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ انہوں نے مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے تو اس کو کافر ہی سمجھا تھا اور اپنی قسم پوری کی، اس کو کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر خطأً کسی کے ہاتھ سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ اب ایک ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، ایک ہے قتل خطا۔ اب قتل عمد شرعی اعتبار سے تو یہ ہے کہ آدمی ارادتاً ایسی چیز سے کسی کو قتل کرے جس سے آدمی مر جاتا ہے، جس طرح مثلا گولی ہے، گولی کسی کو ماری جائے قتل ہو جاتا ہے، چھری ہے، چاقو ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، ان چیزوں سے آدمی مر جاتا ہے۔ تو ایسی چیز سے اگر کسی کو قتل کیا تو وہ قتل عمد میں آتا ہے، جان بوجھ کر۔ آج کے دور میں جو خاص طور پر پاکستان میں قانون نافذ ہے اس میں یہ ہے، اس میں قتل عمد اس کو کہتے ہیں کہ جی آدمی پہلے سے پروگرام بنا کے آیا، جیسے کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھڑا دیا کہ وہ یہاں سے گزرے گا تو اس کو قتل کروں گا، تو ارادتاً آ کے کسی کو مارا تو اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے۔ اور اگر وقتی طور پر انسان طیش میں آ گیا اور کسی کو قتل کر دیا تو وہاں ابھی جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق اس کو قتل عمد نہیں سمجھا جاتا۔ اب اسی لیے جب وہ مقدمہ چلتا ہے تو سب سے پہلے ہی یہی کوشش کی جاتی ہے کہ جس کا قتل ہوا ہوتا ہے وہ اس طرح مقدمہ درج کروانے کی کوشش کرتا ہے جس سے یہ ثابت ہو بھئی یہ پہلے سے اس کا ارادہ تھا۔ اور جو دفاع کرنے والے وکیل پہلے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے بھئی یہ تو تھا ہی نہیں، بھئی اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر یہ نہ ثابت کر سکیں تو پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ اس کا کوئی پہلے سے پروگرام نہیں تھا، بس وقتی طور پر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ طیش میں آ گیا اور اس کو شوٹ کر دیا، گولی مار دی، تو اس سے پھر یعنی وہ پھر قتل عمد نہیں ہوتا ہے، اس کو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو عمر قید ہو جائے لیکن پھر وہ اس کو یعنی سزائے موت نہیں ہوتی۔ تو وہاں یہ ہے کہ اگر پہلے سے ارادہ تھا پھر اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے، اور اگر پہلے ارادہ نہیں تھا، وقتی طور پر کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس کو طیش آئی، اس نے کسی کو مار دیا تو اس کو قتل عمد نہیں کہا جاتا۔ شرعی اعتبار سے قتل عمد یہی ہے کہ کسی آدمی کو، اب یہ دل کے ارادے کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نا، اس لیے یہ کہا کہ ایسی چیز سے کسی انسان کو مارا جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہے تو اس کو قتل عمد کہا جائے گا۔ اور ایک شبہ عمد بھی ہوتا ہے، یعنی وہ عمد کے مثل، وہ اس سے کم ہے، یعنی ایسی چیز سے مارا کہ جس سے عام طور پر انسان نہیں مرتا ہے، ارادہ مارنے کا تھا لیکن ڈنڈا مارا کسی کے سر پہ، اس سے آدمی مر گیا تو اس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے۔
ایک ہے قتل خطا کہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، یعنی اس کے دل میں ہی نہیں۔ اب پھر اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک ہو سکتی ہے کہ خطا فی الفعل کہ کسی آدمی نے گولی چلائی شکار کی جانب، سامنے کوئی آدمی آ گیا، اس کو جا لگی، اب یہ اس کا یعنی اس کو مارنے کا عام طور پر یہ بھی پھر دیکھا جاتا ہے نا بھئی اس کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی لڑائی جھگڑا یہ بھی ہے، تو اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اب اس نے گولی چلائی شکار کی جانب، سامنے کوئی آدمی آ گیا، وہ مارا گیا، اب یہ ہے خطا ان قتل ہوا ہے، اور یہ خطا فعل میں ہوئی ہے، یہ قصد میں ہوئی ہے، ارادہ کہیں اور تھا اور لگی کسی اور کو جا کے، اس کو خطا فی القصد کہا جائے گا کہ ارادہ شکار کو مارنے کا تھا اور لگی جا کے انسان کو۔ اور خطا فی الفعل یہ ہے کہ کوئی آدمی تھا، اس نے اس کو جانور سمجھا، شکار سمجھا اور اس پہ گولی چلائی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو انسان تھا، تو یہ یعنی مارا اسی کو ہے لیکن خطا ہو گئی اس کے ارادے میں کہ اس نے اور سمجھا تھا۔ اور خطا فی الفعل یہ ہے کہ مارا کسی اور کو تھا، یعنی شکار کی جانب پھینکا تھا اور جا کے کسی کو لگا۔ بہرحال اگر خطا ان کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کی پھر الگ صورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یقول اللہ تبارک و تعالیٰ لیس لمؤمن ان یقتل اخاہ المؤمن بوجہ من الوجوہ، مومن کی یہ شان نہیں ہے، اس کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو کسی بھی وجہ سے قتل کرے، کما ثبت فی الصحیحین عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کسی مومن، کسی مسلمان کی جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اس کا خون حلال نہیں ہے، یعنی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا من ثلاث، الا باحدی ثلاث، تین وجہ شرعی اعتبار سے کسی مومن کے یعنی قتل کی جو شریعت میں ہیں کہ ان وجہ سے کسی مومن کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ النفس بالنفس، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ والسیب الزانی، اور جو بدکاری کرتا ہے شادی شدہ، اس کی سزا بھی شریعت میں رجم ہے، یعنی اس کو پتھر مار مار کے قتل کیا جائے گا۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور اپنے دین کو چھوڑ کر اپنی جماعت سے الگ ہونے والا، کہ کوئی مسلمان اگر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا بھی یعنی شریعت میں یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ آگے پھر امام ابن کثیر یہ بات بڑی اہم ہے جو فرماتے ہیں، ثم اذا وقع شیء من هذه الثلاث، ان تینوں میں سے اگر کوئی چیز پائی گئی، فلیس لأحد من الأحاد الرعیۃ ان یقتلہ، تو اب عوام میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کے یعنی خود ہی جس طرح جج بن جائے، خود ہی فیصلہ کرے، خود ہی اور اس پہ عمل درآمد کر دے، جس طرح کے عام بعض اوقات ایسے ہوتا بھی ہے کہ خواہ مخواہ کسی پہ کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عوام کو، کسی عوام میں سے کسی بھی کو یہ حق نہیں ہے۔ ہاں یہ کام ہے انما ذالک الی الامام او نائبہ، یہ امام سے مراد
امام مسجد نہیں بلکہ امام یہ حکمران بادشاہ کو کہا جاتا تھا اس وقت، اور چونکہ قرون اولیٰ میں خود حکمران خلیفہ ہی امام ہوا کرتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا، تو اس لیے امام سے مراد حاکم ہے، حکمران بادشاہ، او نائبہ یا اس کا جو نائب اس کی طرف سے جو حاکم مقرر ہو۔ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ آج کے دور میں یہی ہے کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے یا نہیں، اور پھر گورنمنٹ نے ہی اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے اور سارے اس کو پکڑ لیں، یا ٹھیک ہے بھائی فلاں نے قتل کیا ہے، تم اس کے 2 قتل کر دو، تم ان کے 4 قتل کر دو، جس طرح دور جہالت میں ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 جو شرعی وجوہ ہیں کسی مسلمان کے قتل کی اگر کسی میں پائے جائیں گی تو یہ کام عوام کا نہیں ہے، یہ حکمران جو حاکم ہیں، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو آدمی مقرر ہوگا، عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا، اور پھر گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطاً، غلطی سے قتل ہو گیا۔ اب اس کی اور بھی صورتیں فقہاء نے لکھی ہیں، غلطی سے قتل جو کوئی آدمی ہو جاتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، کہ ایک تو دو جو بیان ہوئیں کہ اس نے گولی یا تیر چلایا شکار کی جانب، وہ کسی آدمی کو لگ گیا، یہ قتل خطا ہے، یہ یعنی اس کے ارادے میں خطا ہوئی، ارادہ کہیں اور تھا لگی کہیں اور جا کے۔ اور اسی طرح یعنی اس نے کسی کو شکار سمجھ کے گولی چلائی اور وہ تھا کوئی آدمی۔ اب اس کی اور صورتیں بھی، مثلا آج کل کے دور میں جس طرح گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اب اس میں بھی شریعت نے کسی مسلمان کے خون کو رائگاں نہیں رکھا ہے۔ آج کل یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھی حادثہ ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ شریعت میں یہ ہے کہ اس کے بہرحال دیت ادا کی جائے گی۔ اب کسی دور میں، آج سے یہ کوئی میرا خیال ہے 35 برس پہلے کی بات ہوگی، ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں یہ قانون بنا تھا کہ اگر کوئی آدمی حادثے میں قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے ورثاء کو دیت دی جائے گی۔ وہ 100 اونٹ اس زمانے میں کوئی تقریباً 1.5-2 لاکھ اتنے بنتے تھے، تو وہ بڑا کئی دنوں تک یہ ہڑتال رہی تھی پہیہ جام کہ جی ہم گاڑیاں نہیں چلاتے ہیں، کہ جی کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی آدمی بچ جائے دی۔ تو یہ دیکھیں یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی اگر گاڑی چلا رہا ہے تو وہ بھی کل کسی گاڑی کی زد میں آ سکتا ہے۔ تو شریعت نے کسی کے بھی خون کو رائگاں نہیں رکھا ہے۔ اگر تو جان بوجھ کے ایک آدمی قتل کرتا ہے، آج دیکھیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو سزائے موت ہے وہ ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے ہر ملک اپنا اپنا قانون بناتا ہے، لیکن شریعت نے اگر یہ سزا رکھی ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو اس کی حکمت ہی یہی ہے کہ ایک طرف تو قانون اس کی حمایت کر رہا ہے جس نے جرم کیا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ جن کا آدمی قتل ہو گیا ان کے جذبات کو بھی دیکھا جائے۔ تو شریعت نے اس لیے دانستہ جان بوجھ کر قتل کی سزا تو قتل رکھی ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر خطاً کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا خون بھی رائگاں نہیں ہے،
ضائع نہیں جائے گا بلکہ اس کو دیت ملے گی، جس کا آگے ابھی بیان ہوگا۔ تو ایک صورت یہ بھی لکھی ہے فقہا نے پرانے زمانے میں قتل خطا کے، کہ ایک آدمی مثلاً سو رہا تھا، وہ سوتے ہوئے نیچے گرا، اس کے نیچے کوئی آدمی آ گیا، اس طرح بھی مر سکتا ہے، یعنی اس طرح کی کوئی صورت جس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی ٹریفک میں بھی ہو سکتا ہے ڈرائیور کا کوئی قصور نہ ہو، لیکن بہرحال آدمی کی جان تو گئی ہے، تو اس کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں ہوگا، اس کا بھی بہرحال وہ خون بہا اور اس کی دیت ہوگی۔ تو ایسی صورت یعنی یہ مختلف صورتوں میں اس کی دیت ادا کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، تو جس نے غلطی سے کسی مومن کو قتل کیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کو یعنی کفارہ اس پہ لازم ہوگا ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، غلام کا آزاد کرنا اس کا یعنی کفارہ ہوگا۔ وَدِيَةٌ، اور دیت ہوگی۔ ایک ہوتا ہے قصاص، کہ دانستہ جان بوجھ کے ارادتاً انٹینشلی کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل۔ اور دیت ہوتی ہے خون بہا، یعنی اس کے جان کی قیمت، تو دیت اس کی ہوگی۔ خطاً قتل ہوا، ایک تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا کہ وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اور دیت ہوگی مسلمۃ الی اہلہ، وہ سپرد کی جائے گی اس کے اہل کے۔ اب دیت شریعت کے عام احکام ایسے ہیں جو ہر دور میں قابل عمل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس دور میں درہم و دینار چلتے تھے، سونے کے درہم اور چاندی کے دینار، یہی رقم ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دیگر دھاتوں کے سکے بننے شروع ہوئے، کاغذ کے نوٹ شروع ہو گئے۔ تو شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ نصاب مثلا زکوٰۃ کا، تو وہ سونے چاندی سے ہے کہ ہر دور میں ہیں کہ اتنا سونا ہو تو صاحب نصاب ہے، اتنی چاندی ہو صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح یہ جو قتل کی دیت ہے یہ 100 اونٹ مقرر کی ہے کہ 100 اونٹ اتنے اس عمر کے ہوں گے، اتنے اس عمر کے ہوں گے وغیرہ، تو ملا کے کل 100 اونٹ بنتے ہیں، یہ 100 اونٹ اس کی دیت ہے۔ اب پھر 100 اونٹ اگر نہیں ہے تو ان کی قیمت لگائی جائے گی کتنی بنتی ہے، تو وہ دیت ہوگی جو اس کے اہل کو یعنی اس کے ورثاء کو، پیچھے رہ جانے والے ورثاء کو دی جائے گی۔ اور یہ ایسے ہی ہوگی جس طرح اس کا باقی ترکہ تقسیم ہوتا ہے، جو جو اس کے وراثت کے حقدار ہیں ان سب کو اسی اعتبار سے ملے گا، جس طرح پیچھے وراثت کے احکام میں چوتھے سپارے میں اسی صورت کے شروع میں بیان ہوئے کہ اس میں ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیٹے کا، بیٹی کا، اسی طرح بعض صورتوں میں اور جو یعنی رشتہ دار ہیں ان کا حق، تو اسی طرح اس کی جو ہے نا دیت جو اس کے وارثوں کو ملے گی وہ تقسیم ہوگی۔ اور اسی طرح جس طرح وراثت میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کفن دفن پہ جو خرچہ ہو وہ نکالا جاتا ہے، پھر اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے کوئی تو وہ تہائی مال تک نافذ کی جاتی ہے، تہائی سے زیادہ اگر ہو تو پھر نہیں، تہائی تک جو ہے اس کے نافذ کی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی یعنی وراثت والے سارے احکام اس دیت کے اندر بھی وہ لاگو ہوں گے کہ اس کی دیت اسی طرح یعنی اس میں سے اس کے کفن دفن کا خرچہ کیا جائے گا، اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اگر اس نے وصیت کوئی کی ہوئی ہے تو تہائی مال تک وہ ادا،
باقی اس کے پھر وارثوں میں وہ دیت اسی طرح تقسیم ہوگی۔ تو فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأً، جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا خطأً فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ رقبۃ کا معنی ہوتا ہے گردن، تو رقبۃً گردن بول کے پورا انسان مراد لیا جاتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ تو گردن انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، تو یہ جز بول کے کل مراد لیا گیا، یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت دینی ہے جو کہ اس کے مقتول کے اہل کو، اس کے ورثاء کو دی جائے گی، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کریں، یعنی اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو وہ دیت معاف ہو جائے گی، وہ ان کا رائٹ، ان کا حق ہے، جس طرح قصاص بھی ان کا حق ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، اب بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن وہ چیز مد نظر رکھی جائے کہ فیصلہ کرنا ہے عدالت نے، عمل درآمد کرنا ہے گورنمنٹ نے، لیکن اگر اس کے ورثاء مقتول کے وہ معاف کر دیں، بھئی ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، تو وہ یعنی قتل سے بچ سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مال پہ اگر ان کا ایگریمنٹ ہو جائے، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے دوسرے سے بارے میں، کہ ٹھیک ہے بھئی اتنا مال دے دیں تو ہم معاف کرتے ہیں، تو کسی بھی چیز پہ وہ دونوں رضامند ہوں، ایگری ہو جائیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ چاہے وہ بالکل اس کو معاف کر دیں تب بھی، یعنی عمدن قتل کرنے والے کو بھی، اور اگر وہ ویسے معاف نہ کریں بھئی اتنا مال دو پھر معاف کرتے ہیں، تو پھر بھی اس کو قتل سے بچ سکتا ہے۔ تو اس دیت کی صورت بھی یہی ہے کہ اگر اس کے ورثاء معاف کرتے ہیں تو وہ معاف ہو جائے گی۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کفارہ اور ایک ہے دیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو وہ غلام آزاد کرے گا، مسلمان غلام آزاد کرے گا، اور ایک دیت اس کے اہل کو دے گا۔ تو جو اس کے ورثاء ہیں ان کا رائٹ صرف دیت کو معاف کرنے کا ہے، جو ان کا حق ہے۔ کفارہ جو ہے وہ حق اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، وہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اب جس طرح مثلا نماز حقوق اللہ میں سے ہے، تو کوئی آدمی اٹھ کے کسی کو نہیں کہہ سکتا بھئی تمہیں میں نے معاف کی، وہ اس کو رائٹ نہیں ہے۔ اسی طرح کفارہ، جب کسی سے خطاً کوئی آدمی قتل ہو گیا تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک ہے کفارہ اس کا ادا کرنا، یعنی یہ اس کی توبہ کی صورت ہوگی اس کی، تو یہ حق اللہ ہے، یہ اس کے ورثاء کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، یہ بہرحال ہوگا۔ اور دیت جو ہے چونکہ ورثاء کا حق ہے، وہ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے صدقے کا لفظ استعمال، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ صدقہ کریں، یعنی اس میں یہ ترغیب ہے کہ وہ مہربانی کرتے ہوئے اس کو دیت جو ہے وہ معاف کر دیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں دوسرے سپارے کے اندر قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے کی سزا کو بیان کیا، تو وہاں پہ ارشاد فرمایا کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ قتل میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت وغیرہ۔ آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو کچھ معاف کر دیا گیا اس کے بھائی سے۔ اب جب کسی کا کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، عموماً تو پہلے بھی دشمنی ہوتی ہے، اگر نہیں بھی دشمنی تو پھر دشمنی ہوگی، کتنے زیادہ غصہ اس پر ہوتا ہے قاتل پہ جس نے ان کا قتل کیا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا کسی نے قتل کیا ہے،
تو کتنے زیادہ جذبات غصے کے اس کے دل میں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اخی بھائی فرمایا کہ بہرحال مومن ہے، تو اس میں بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی اور مہربانی کرنے کا حکم بھائی کہہ کے فرمایا کہ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان، تو پھر اس کی اتباع معروف طریقے سے اور احسان کے ساتھ ادا کرنا، یعنی چاہے تو وہ بالکل معاف کر دے تو وہ ان کا احسان مند ہو، ان کا شکر گزار ہو کہ انہوں نے اس کی جان بخشی کر دی، اور اگر کسی مال پہ وہ اس کو معاف کرتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے اتنا مال دے، تو پھر اس کا یعنی فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے دیانتداری کے ساتھ ان کا مال ان کو ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اس کے بعد کسی نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مقتول کے ورثاء اس کو وہاں تو معاف کرتے ہیں لیکن دل میں پروگرام یہ ہے کہ باہر نکلے گا تو اس کو خود قتل کریں گے، بعد میں قتل کر دیا، یہ بھی زیادتی کی صورت ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل جو ہے وہ وہاں تو ٹھیک ہے بھئی بچنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ اتنا مال دوں گا، لیکن باہر آ کے پھر وہ لیت العال سے اور یعنی وہ تاخیری حربے استعمال کرے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے جو اس نے تسلیم کیا تھا کہ اتنا مال دوں گا، اس میں وہ یعنی تاخیر کرتا ہے اور اس سے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری صورتیں اعتداء میں یعنی حد سے گزرنے کی صورت میں آئیں گی۔ تو بہرحال دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ خطاً کسی مومن کو قتل کیا تو ایک تو ہے غلام کو آزاد کرنا، مسلمان غلام کو آزاد کرنا، یہ حق اللہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، اور دوسرا ہے دیت اس کے ورثاء کو ادا کرنا، وہ ان کا حق ہے، وہ چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صدقہ سے تعبیر کیا، ان کو ترغیب دی کہ وہ اس کو معاف کریں۔ اب خطاً جو آدمی قتل ہوا اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ یعنی مسلمان ہے اور مسلمان یعنی ملک کا باسی دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو قتل ہوا وہ ہے تو مومن لیکن ایسی جگہ رہتا ہے جن کے ساتھ اسلامی ملک کی جنگ چل رہی ہے، آپس میں ان کی جنگ چل رہی ہے، تو فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، یعنی جن سے تم برسر پیکار ہو، تو پھر فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، مومن ہے لیکن دشمن ملک کا باشندہ ہے، دشمن ملک کا وہ باسی ہے، تو اس صورت میں صرف پھر تحریر و رقبہ مومنہ، مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی کفارہ تو ہوگا، دیت نہیں دی جائے گی اس کو، کیونکہ وہ دشمن ملک کے باشندے ہیں اس کے ورثاء۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، یعنی جس طرح آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ تمہارے سفارتی تعلقات ہیں، تو یہ گویا کہ آپس میں ایک دوسرے کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی غیر مسلم اسلامی ملک کا باشندہ وہ بھی اس میں ہے کہ اس کی جان بھی اسی طرح محفوظ ہے جو اسلامی ملک کی رعایا بن کے رہ رہا ہے وہاں، یعنی وہ تو اس کی جان بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مسلمان کی محفوظ ہوتی ہے، یعنی اس کے تمام حقوق اسی طرح ہیں، اس کے جان مال ہر چیز کی حفاظت غیر مسلم باشندہ جو اسلامی ملک کا ہے اس کی جان مال عزت ہر چیز کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح جس طرح مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اس گورنمنٹ یعنی اسلامی گورنمنٹ کی ہے، تو ذمہ اس کو کہا جائے گا جو غیر مسلم ان کا باشندہ ہے، تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں، تو اگر وہ ہو تو وہ بھی اسی صورت میں آتا ہے۔ اس صورت میں بھی پھر فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول جس کو خطاً غلطی سے قتل کیا گیا وہ ایسی قوم سے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کے
اہل کو، اس کے ورثاء کو دیت یعنی خون بہا دیا جائے گا۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور مومن غلام کو آزاد کرنا۔ وہی مسلمان کا صرف ترتیب وہاں پہلے تھا کہ غلام آزاد کرنا اور دیت اس کے اہل کو ادا کرنی، اور یہاں دیت کا پہلے ذکر اور مسلمان غلام آزاد کرنے کے بعد میں ذکر۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یعنی کفارہ غلام آزاد کرنے کا۔ تو اگر کوئی جس کے پاس غلام نہیں ہے، یا آج کے دور میں جس طرح غلامی ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ یعنی اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں متبادل 2 مہینے کے مسلسل روزے۔ اب اس میں متتابعین اختر الکار، یعنی ایک کے بعد دوسرا، پے در پے مسلسل، درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اگر چھوڑے گا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، جس طرح کہ زہار کا کفارہ اور رمضان شریف کا روزہ رمضان شریف میں رکھ کے کوئی بلا وجہ توڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی کفارہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس میں یہ قاعدہ ہے۔ تو یہاں بھی شہرین متتابعین، مسلسل 2 مہینے کے روزے۔ تو اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایسے ایام، مثلا رمضان شریف سے پہلے کوئی روزے رکھنا شروع کرے، رمضان شریف آ جائے گا، رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، تو اس طرح بھی نہیں درست۔ یا بڑی عید سے پہلے روزے رکھنے شروع کرے تو بڑی عید کا دن اور اس کے 3 دن بعد یہ روزے رکھنے جائز نہیں ہے، تو ایسی بھی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کے بعد وہ روزے رکھنے شروع کرے اور 60 دن مسلسل بڑی عید سے پہلے بن جاتے ہیں، یا ایام تشریق کے بعد پھر وہ روزے رکھنے شروع کرے اور 2۔ ہاں اگر اس میں کوئی مجبوری آ جائے، جس طرح عورتیں جو ہیں وہ مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھتی ہیں، تو وہ الگ چیز ہے، وہ شرعی طور پر معاف ہے، وہ دن چھوڑ کے باقی دنوں میں اس کے پھر مسلسل روزے شمار کیے جائیں گے۔ تو اگر غلام نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ مقرر کی گئی ہے۔ وقان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ یعنی شریعت نے مومن کے خون کو حدر عربی میں کہتے ہیں، رائے گاہ نہیں ہے، ضائع نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی صورت میں قتل ہوتا ہے تو بہرحال اس کی دیت جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اب یہ جو دیت ہوتی ہے اس کو، اب ظاہر بات ہے کہ ایک اکیلے آدمی کے لیے تو یہ مشکل ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو شریعت نے پھر جس طرح وراثت یا دیت یہ بھی وراثت میں ہی اسی طرح تقسیم ہوگی، تو جن لوگوں نے اس کو لینا ہے مقتول کے، قاتل کے، وہی لوگ پھر وہ سب مل کے دیت ادا کریں گے، یعنی ان سب پہ لازم کیا جائے گا، اس کو عاقلہ کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ سب مل کے دیت ادا کریں گے۔ پھر بھی اگر وہ صورت نہیں بنتی ہے تو پھر بیت المال یعنی گورنمنٹ کے خزانے سے بہرحال کسی بھی آدمی کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، بھئی ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا کریں چلو جی ختم، نہیں، بہرحال اس کی خون بہا جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ادا کی جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، وہ ایک قوم کی طرف گئے، تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا لیکن صحیح طریقے سے وہ اس کو بیان نہ کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المال سے ان سب لوگوں کی دیت ادا کی، وہ مسلمان تھے اور تم نے ان کو یعنی قتل کیا ہے تو ان سب کی دیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہو جائے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید حضور کے مقرر کردہ تھے
امام کے نائب کی حیثیت سے گئے تھے تو حضور نے خود بیت المال سے ان کی دیت ادا کی۔ آج دیکھیے ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو وہ قید کر دیتے ہیں اور بعد میں سال 2 سال 10 سال بعد بعض جگہ پہ 20 50 سال کے بعد فیصلہ ہوتا ہے بھئی وہ تو تھا ہی، اس نے تو قتل کیا نہیں تھا، کوئی اور تھا، تو ان کو پھر کمپنسیشن کی جاتی ہے، ان کا یعنی جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی بھی صورت میں قتل ہوتا ہے تو اس کا خون جو ہے وہ رائے گاں نہیں جائے گا، بہرحال اس کی دیت ہوگی، اور کوئی صورت نہیں تو پھر بیت المال سے اس کی دیت ادا کی جائے گی۔ یہ تو ہے قتل خطا۔ اور قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کی جو شرعی دنیاوی سزا ہے اس کا تو پیچھے بیان ہو چکا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ جو ارادتاً جان بوجھ کے کسی آدمی کو عمدن قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص ہوگا شرعی اعتبار سے، جہاں شرعی احکام نافذ ہیں۔ یہ پیچھے یعنی تفصیل سے بیان ہو چکا کہ یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کا حق ہے کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، کوئی بھی عوام میں سے اٹھ کے اپنے طور پر یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ تو اس کا ہو گیا شرعی دنیاوی حکم جو پیچھے بیان ہو چکا کہ اگر اس کے ورثاء اس کو معاف کر دیں تو اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، یا اس کو بالکل معاف نہ کریں یا کسی ایگریمنٹ ہو جائے، کچھ رقم لے کے اس کو معاف کریں تو اس صورت میں بھی اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اب ہے اس کی سزا جو آخرت میں ہے عند اللہ، جان بوجھ کے کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہوا، اللہ تعالیٰ کو اس پر غضبناک ہوا، ولعنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اس کو اپنی رحمت سے دور کیا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ اب یہ دیکھیے بہت سے گناہ ہیں جو انسان سے صادر ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی گناہ پر اتنی شدت نہیں آئی ہے۔ نماز کا چھوڑنا، فرض نماز کا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ شدت نہیں فرمائی۔ روزہ چھوڑنا گناہ ہے، اس کے لیے یہ شدت نہیں ہے۔ استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ آدمی بغیر حج کیے استطاعت ہونے کے باوجود مر گیا، حج نہیں کیا، گناہ کبیرہ کیا۔ زکوٰۃ فرض ادا نہیں کرنا، وہ یعنی گناہ کبیرہ۔ لیکن جتنی شدت قتل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کسی اور گناہ پہ نہیں ہے، کہ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور وغضب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا۔ تیسری چیز ولعنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ، چوتھی چیز وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا۔ اب یہ دیکھیں، ایک ہے دنیا میں سزا کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، دنیاوی فیصلے کے مطابق اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اگر دنیاوی فیصلے میں اس کو قتل بھی کر دیا گیا تو یہ دنیاوی سزا ہے، اس سے اخروی سزا اس کی کم نہیں ہوگی۔ آخرت کی سزا جو ہے اس کا تعلق ہے توبہ سے، کہ اگر وہ آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قتل کر دے کسی کو اور عدالت سے بری ہو جائے، یا اس کو پتہ ہی نہ لگے، اس کے بدلے میں کوئی اور پکڑا جائے،
تو دنیا کے احکام الگ ہیں، آخرت کے احکام الگ ہیں، دونوں اس میں کہ دنیا میں اس کی سزا قصاص ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی شدت فرمائی، اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں قتل بھی کر دیا گیا لیکن اس کو اس پہ ندامت شرمندگی نہیں ہے، اس نے توبہ نہیں کی بلکہ وہ کہتا تھا میں نے درست کیا، تو دنیا میں سزا ہونے کے باوجود بھی آخرت کی سزا اس کے لیے اسی طرح برقرار رہے گی۔ آخرت کی سزا جو ہے وہ صرف سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے ہوتی ہے، کہ اگر وہ ندامت اور شرمندگی اس پہ کرتا ہے، اور توبہ سے دنیا کے احکام نہیں بدلیں گے۔ ایک آدمی وہ توبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو آخرت کی سزا سے تو بچ سکتا ہے، لیکن دنیا کی سزا اس کی یہی صورت ہے کہ اگر اس کے ورثاء معاف کریں گے تب اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، یا وہ اگر پیسے لینے پہ کچھ راضی ہیں تو جو بھی ایگریمنٹ اس میں، ورنہ تیسری صورت کو نہیں ہے۔ تیسری صورت یہی ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ تَحْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ، یہ جو ہے نا اس آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، تو فرماتے ہیں کہ یہ سخت ڈرانا ہے، تحدید ہے، وعید اور بہت سخت وعید ہے، لمن تعاطی ھذا الذنب العظیم، جس نے اس بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا کسی مومن کو عمدن بلا وجہ قتل کرنے کا، الذی ہوا مقرون بالشرک، کہ اس کو شرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ قتل نفس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، کسی اور کو معبود نہیں مانتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دی ہے، یعنی کسی کو بغیر وجہ کے وہ قتل نہیں کرتے، اور وجہ جو قتل کی بیان ہوئی اور وہ گورنمنٹ کا حق ہے، تو کسی انسان کو وہ قتل نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، محبوب کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کی نافرمانی اور ان کی بے ادبی اس کو حرام کیا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم یعنی اپنی اولاد کو املاق کے ڈر سے یعنی غربت کے ڈر سے کہ کہاں سے کہیں گے اس ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، جو بے حیائی کی باتیں ظاہر ہیں پوشیدہ ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دیا یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنی توحید کہ جو میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اس سے اس کی اہمیت جو واضح ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت الدماء، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا لوگوں کے درمیان وہ خون کا ہوگا، کہ جس کو ناحق قتل کیا ہے اس کا ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ایک مسلمان آدمی کے ناحق قتل سے پوری دنیا کا زوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے کسی مسلمان کے ناحق قتل سے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء المقتول متعلقا بقاتلہ یوم القیامہ، مقتول آئے گا جس کو قتل کیا گیا تھا دنیا میں، اور وہ قاتل جس نے اس کو قتل کیا تھا اس کو اس نے پکڑا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہوگا قیامت کے دن، آخذا براسہ بیدہ الاخری، ایک ہاتھ سے تو اس نے قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنا سر اٹھایا ہوگا، یعنی دنیا میں تلوار کے ساتھ ناک اس نے قتل کر کے اس کا سر اتار دیا تھا، تو اب وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ ایک ہاتھ میں تو قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا، اس کو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چمٹا ہوگا، اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اس کو نہیں چھوڑے گا، اور دوسرے ہاتھ میں اپنا ہی سر جو دنیا میں اس نے اس کا اتار دیا تھا وہ اس نے پکڑا ہوا ہوگا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِي مَا قَتَلَنِي، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب ذوالجلال یہ آدمی ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کیا تھا، اب اس سے پوچھ اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا، ہاتھ اپنا ہی سر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہو، ایک طرف قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا اور ایک طرف اپنا سر ہاتھ میں لیا ہوگا جو دنیا میں اس نے اس کا اتار دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے کہے گا، یا رب سل ھذا فی ما قتلنی، اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا، وہ وجہ بیان کرے گا، میں نے اس لیے میں یہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا فلاں، تو وہ بھی مجھے نہ ملا۔ قال فیہوی فی النار 70 خریفا، تو اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا جس طرح ایک چیز کو پھینکی جائے 70 سال تک وہ چیز گرتی رہے، تو 70 سال میں جتنا وہ یعنی نیچے اتنا جہنم میں نیچے اس کو پھینکا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، کوئی بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، الا من مات مشرکا، مگر جو مشرک کفر کی حالت میں مر گیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش نہیں کرنی ہے، او من قتل مؤمنا متعمدا، یا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا۔ تو جتنی شدت قرآن و حدیث میں کسی مومن کے ناحق قتل پہ فرمائی گئی ہے، کسی گناہ پہ نہیں فرمائی گئی ہے۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا یہ کافر کی سزا ہے، کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ مومن کتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو بالآخر وہ جہنم سے نکل کر آخر کار جنت میں آ جائے گا۔ اب یعنی جب سارے دلائل کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو پھر غور کیا جاتا ہے نا، تو اب یہاں پہ جب ایک مسلمان کو قتل کرنے والے مسلمان کے متعلق فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوا، اس پر لعنت ہوئی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا، تو پھر علماء نے یہ کہا کہ بھئی
اگر وہ مومن ہے تو پھر جہنم میں اس کا خلود یعنی ہمیشہ رہنا۔ اس کا معنی یہ بیان کیا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحدید کے طور پر مقصد طویل کے اتنا لمبا عرصہ گویا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ کسی مومن کو وہ ایمان کی وجہ سے قتل کرتا ہے کہ یہ مومن کیوں ہے، مسلمان کیوں ہے، تو جب اس وجہ سے قتل کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ کافر ہوگا پھر۔ تو ایمان کی وجہ سے کسی مومن کو قتل کیا، ایمان تو وہ خود قاتل کافر ہو جائے گا، تو پھر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو بہرحال یعنی اس کا معنی پھر علماء نے یہی بیان کیا ہے، جو اور کسی بھی گناہ پہ یہ وعید نہیں ہے کہ جو آدمی، کیونکہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک یعنی کفر کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخشے، یعنی کفر سے کم کوئی بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی مشیت پہ رکھا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، اسراف کرنے والوں، میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو ان تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر علماء نے یہی فیصلہ کیا کہ یا ایک یہ کہ اس کی سزا تو یہی ہے ہمیشہ جہنم میں رہنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ تو بہرحال یعنی جتنی شدت قتل نفس پہ ہے، جان بوجھ کر کسی آدمی کو قتل کرنے پر قرآن و حدیث میں ہے، اتنی کسی اور گناہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شدت نہیں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، ہم سب کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔